علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفاں، سب حمداں ثناواں مالک کائنات رب العالمین دے واسطے نے۔ بے شمار لکھاں کروڑاں ارباں درود و سلام آقا نامدار حبیب کبریا احمد مصطفیٰ رازدار رب العلا شب اسرا کے دہلا میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات پر بے شمار درود و سلام، جن کی طفیل اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جن کی طفیل اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ آپ وجہ کائنات، مقصود کائنات، حاصل کائنات، آپ ہی منبع رشد و ہدایت ہیں۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے توسل کریمہ سے ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے اور 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرنے والا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اولیاء کرام، صالحین، بزرگان دین سے جو محبت ہے، محبت والا جو رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، وہ ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں الاخلاء، خلا جمع خلیل کی ہے، کہ قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کا رشتہ قیامت کے دن نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے ہم اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح داتا علی حجویری، مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر یا ان کے آستانے پر، ان کے مزار پر حاضری دینا صرف ہم ہی نہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ چلا کیا، روحانی فیوز و برکات حاصل کی، فیض حاصل کیا۔ جب چلا کر لیا، وقت گزارا، تو جاتی دفعہ اجازت لے کر فرمانے لگے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، اور ناک سارا پیر کامل، ناک سارا پیر کامل کامراں راہ رہنما۔ یہ وہ ہستی ہیں گنج بخشے فیض عالم، اس ساری کائنات کو فیض دے رہے ہیں۔ اور اولیاء کرام صالحین نے جس جگہ پہ
قدم رکھا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گئی۔ جس طرح صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، لیکن حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چند قدم 7 چکر لگائے، کبھی صفا کبھی مروہ کی طرف، کبھی صفا کبھی مروہ، تو رب نے قیامت تک نشانیاں بنا دی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میری نشانی ہے، اس لیے نشانی ہے کہ یہاں میری محبوب ولیہ نے، اس کے شہزادے نے یہاں قدم لگائے ہیں، تو قیامت تک یہ شعائر اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے وہاں قدم نہیں لگائے، بلکہ ان کے محبوب بندوں نے، اللہ کے محبوب بندوں نے جہاں قدم رکھ دیے وہ قیامت تک نور علی نور بنے۔ اسی طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں حاضری دی، اور بھی بزرگان دین یہاں حاضری دیتے رہے۔ عرس کل سے شروع ہوا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں لوگ، لیکن فیض اس کو ملتا ہے، فیض اس کو ملتا ہے جو فیض لینے والا ہے۔ سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ ہے، آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا، وقت تھا، دور تھا، تو ایک ولی کامل کی وہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک اللہ کا ولی یہاں رہتا ہے، آیا ہے، اس کی زیارت کے لیے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم وہاں ان کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ تو سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عبداللہ تمیمی اور ابن سقا اور تیسرے آپ تھے، اس ولی کامل کی زیارت کے لیے، جس طرح آج کل میں زیارت کے لیے گیا، حاضری کا شرف حاصل ہوا، دنیا کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے، روحانی فیض چل رہا ہے۔ ایک تو حدیث نوٹ فرما لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، اس کی قبر کی زیارت کے لیے ملائکہ قطار در قطار آتے ہیں، جس طرح خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے۔ اب میں نے فجر یعنی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو میں نے دعا ہونے سے پہلے بھی دعا ہو رہی تھی، تو میں نے کوشش کی کہ میں جلدی سے چلا جاؤں جہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں کبھی کبھی اتنا رش ہوتا ہے اور اس کے علاوہ باقی رش ہوتا ہی نہیں اتنا۔ تو میں جب جیسے وہاں پہ گیا حاضری کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی اس وقت بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں 2 بجے 3-4 بجے تک سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ یوسف، سورہ مختلف پڑھی، تو میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن پاک کوئی پڑھ نہ رہا ہو، حتیٰ کہ میں جتنی حاضری دینی تھی میں نے دی، اور اس کے بعد حاضری دے کر واپس آ گیا۔ روحانی فیوض و برکات کیا ملے؟ وہ یہ ملے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہیں
اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہاں میں نے جن جن کو دیکھا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام ہستی نہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی اللہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ساری زندگی صرف کر دی۔ اس وجہ سے اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری کا سبب یہی ہے کہ ان کے فیوض و برکات کو حاصل کر لیا جائے۔ اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہم جب گئے تو ایک نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا، ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کو چکرا کے رکھ دوں، میرے پاس اتنی دولت ہے علم کی۔ وہاں علم نہیں دیکھا جاتا، اولیاء اللہ جہاں بھی ہیں ان کے فیض کی طرف آ جائیں، ان کی فیوض و برکات لینے کے لیے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ہم سوال کریں گے کہ ان کا یہ ہو جائے گا، ان کو سوال کریں گے ان کو آئے گا کچھ نہیں۔ تو سرکار غوث پاک، ابن سقا اور ابن عبداللہ بن تمیمی، یہ تینوں ساتھی تھے نا، طالب علمی کا زمانہ تھا، اور سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا حضور یہ جو اتنا بڑا آپ کو عہدہ اور فیض ملا ہے یہ کس سبب سے ملا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے علم پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، اس سبب سے مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمایا۔ غوث پاک مادر ذات ولی اللہ ہیں۔ تو آپ سے جب سوال کیا گیا نا کہ حضور آپ بتائیں، پہلے نے سوال کیا کہ میں سوال ایسا کروں گا اس ولی کو، اس اللہ کے غوث کو اس چکرا کے رکھ دوں گا۔ نے فرمایا تو نے سوال سخت کیا ہے، اللہ کے ولیوں کے سامنے نظریں نیچے رکھ کر سوال کرتے ہیں، بے ادبی کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کی روحانی فیوض و برکات کو حاصل کرتے ہیں، ان کے سامنے سوالات نہیں کرتے۔ تیسرے نے کہا میں ان کو عرض کروں گا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ وزارت عطا فرما دے، اور آپ نے کہا میں اس لیے اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ مجھے اپنی نگاہ کرم سے فیض کتنا دیتا ہے، فیض کتنا دیتا ہے۔ اب تینوں ساتھی چلے گئے، وہ اللہ کا غوث، وہ اللہ کا ولی جیسے ہی ان پر نظر پڑی تو اچانک غائب ہو گیا، وہیں بھی غائب ہو گیا۔ زیارت کے لیے گئے، زیارت ہوئی، وہ غائب ہو گیا اسی جگہ سے۔ پھر اچانک ظاہر ہوئے، فرمایا کہ اے ابن سقا تو نے یہ سوال کیا ہے کہ میں اللہ کے ولی سے سوال کروں گا اور چکرا دوں گا؟ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تو مرتد ہو کر مرے گا، انجام بھی بتا دیا۔ اب آپ کہیں یہ حوالہ کہاں سے ہے؟ باجت الاسرار، سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ تمیمی کو فرمایا کہ تو وقت کا گورنر بنے گا، تجھے عہدہ یہ ملے گا کہ تمہارے پاس دولت اتنی کانوں کی لو تک تمہاری دولت پہنچ جائے، اتنی تجھے اللہ دولت عطا۔ اور سرکار غوث پاک کو سینے سے لگایا، فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ تو اللہ کا غوث بھی ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر تمہارا قدم ہے۔ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ صالحین کے روحانی فیوض و برکات کو حاصل کرنا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ اب میں جو آپ کے سامنے آیا کریمہ کی تلاوت کی ہے، الا
إن أولياء الله اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، انا معنی بے شک، جو میرے ولی ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، انہیں کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لا خوف علیہم، نہ ان کو دنیا کا ڈر ہے، نہ ان کو آخرت کا ڈر ہے، نہ ان کو قبر کا ڈر ہے، نہ حشر کا ڈر ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی تفسیر ذرا سنیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی، علامہ اقبال فرماتے ہیں عبدہ چیزیں دیگر ما سراپا انتظار او منتظر، کیا مطلب؟ بندہ رب کا قرب اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے، بندے کو خود پوچھتا ہے تھے علامہ اقبال فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اللہ کا بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 40 ملکوں کی سیر کی۔ کتنے ملکوں کی؟ 40 ملکوں کے دورے کیے، لیکن میری ایک جماعت بھی قضا نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ، ہر نماز کو جماعت۔ اور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ یہ ہے اولیاء کرام، یہ ہیں صالحین۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی بیان کی ہے یتقرب الی بالنوافل، نوافل اور فرائض دے ذریعے بندہ رب دا انہا قرب حاصل کر لیندہ ہے۔ وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، رب رب کر دے انہی زندگی گزار دیندہ ہے، اینا وقت گزار دیندہ ہے۔ حضرت میاں بخش محمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے راتی داری کر کر رون نی رکھاں تھی تو رب سونے نو رات نو مناون واسطے ساری رات عبادت کرتے، اسی کی کرنے آ نماز بھی پوری نہیں پڑھتے تو جناب جلدی جلدی سو جانے، تو جو فجر دی اذان ہوندی ہے نا پھر بھی ساڈا اٹھن تے دل نہیں کردا۔ آپ فرماندے نے راتی زاری او کر کر رون تے نی رکھاں تھی تو فجری اوگن ہار صداون سب تھی نیوے ہون۔ اللہ دے ولیوں نے جنہاں دی ساری رات عبادت دے اندر گزار دے دی، ساری رات عبادت دے اندر گزار دیندے نہیں، کدی نوافل دے اندر، کدی تہجد دے اندر، کدی قرآن دی تلاوت دے اندر، کدی ذکر فکر دے اندر گزار دیندے نہیں۔ اس واسطے رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم
میرے بندیوں نے، ہر بندہ کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، فقیر کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا، امیر کہندا ہے مولا تو راضی ہو جا۔ میرے رب العالمین نے فرمایا میرے بندیوں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں دی رات عبادت دے اندر گزر جاندی ہے، قرآن دی تلاوت دے اندر گزر جاندی ہے، راتی داری کر کر رون تے نی رکھاں تھی تو